یا رسول اللہ اجمع لنا حجابتا مع السقایات صلی اللہ علیہ. اے اللہ کے رسول، حجاج کرام کو پانی پلانے کا جو شرف ہمیں حاصل ہے، اسی کے ساتھ خانہ کعبہ کی نگرانی اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ہمیں سونپ دیں اور کنجی ہمیں عطا فرما دیں تاکہ ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ پر مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سلسلہ سنہرے فیصلے کے سلسلے میں آج جو ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی کنجی. اس کا عنوان ہے خانہ کعبہ کی کنجی. تو اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی بہترین باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. صفیہ بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا اور ادھر باشندگان مکہ کے دلوں سے خوف و ہراس نکل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرتوتوں کی سزا نہ دیں گے بلکہ معاف فرما دیں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا. طواف مکمل ہو چکا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور ان سے خانہ کعبہ کی کنجی مانگی. ارشاد ہوا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ یہ حدیبیہ کے موقع پر اسلام لا چکے تھے. ان سے فرمایا کہ کعبہ کی چابی لے کر آؤ. وہ دار طلحہ میں اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان سے چابی مانگی تو اس نے انکار کر دیا. انہوں نے ماں کو دھمکایا اور کہا لا تعطینہ او لا یخرجن ھذا السیف من صلبی، تم چابی مجھے ضرور دو گی ورنہ میں تلوار نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گا. والدہ سے چابی لے کر وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور چابی ان کے حوالے کر دی. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنجی حوالے کر دی تو کعبہ کا دروازہ کھولا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس میں لکڑیوں سے جوڑ کر بنایا گیا ایک کبوتر نصب کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر توڑ ڈالا اور زمین پر پھینک دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. اس دوران میں باشندگان مکہ مسجد حرام میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں آپ کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی کا پروانہ جاری فرما دیا. اس وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ جمع لنا حجابۃ مع السقایات صلی اللہ علیہ. اے اللہ کے رسول، حجاج کرام کو پانی پلانے کا جو شرف ہمیں حاصل ہے، اسی کے ساتھ خانہ کعبہ کی نگرانی اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ہمیں سونپ دیں اور کنجی ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ پر مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیت اللہ میں ہم حجاج کرام کو پانی وغیرہ پلاتے ہیں تو یہ خانہ کعبہ کی چابی بھی ہم کو دے دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ فرمایا اور چونکہ خانہ کعبہ کی نگرانی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی برسوں سے سنبھالے چلے آ رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی حوالے کرنے کے لیے انہیں طلب فرمایا. آج اللہ کے رسول جس کو چاہتے چابی دے سکتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مکی دور میں بیت اللہ کی چابی مانگی تھی مگر عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا تھا. یہ بات آپ کو اچھی طرح یاد تھی، مگر اس کے باوجود ارشاد ہوتا ہے ہا کا خود مفتاحا کا یا عثمان الیوم یوم وفاء و بر. عثمان آؤ اور یہ اپنی چابی لے جاؤ، آج کا دن وفاداری اور احسان کا دن ہے. اللہ اکبر. آج کی بات ختم ہوئی. انشاءاللہ پھر کسی اور اچھے سے فیصلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ کا حامی و ناصر ہو.